کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی اور جو اس کے تنے ہیں سونے کے، پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے، ہم اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے 3 سیگمنٹ ہوں گے اور اس کے اندر بھی ہم نئی نئی باتیں سیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج جو ہم اس سیگمنٹ کے اندر اچھی بات سیکھیں گے وہ بہت ہی پیاری بات ہے، وہ ہے نسبتوں کی برکتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں، کچھ چیزوں کا کلر اپنا ہوتا ہے، ان کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو موسم ہے، اس موسم میں کیری مل رہی ہے، مارکیٹ میں کیری مل رہی ہے۔ اگر اس کیری کے ہم 2 پیس کریں اور 1 پیس ہم رکھیں شوگر کے ساتھ، مینس چینی کے ساتھ ہم رکھیں، اور 1 پیس ہم اس کا رکھیں لیموں کے ساتھ، نمک کے ساتھ، تو یقین جانیے کچھ ہی عرصے بعد دونوں کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ ایک کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہو جائے گا اور ایک کا جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا۔ تو یوں ہر چیز کسی چیز سے جڑ جانے کے بعد، کسی سے مل جانے کے بعد بدل جاتی ہے۔ پانی کا اپنا ایک کلر ہے، اپنا ذائقہ ہے، لیکن جب ہم اس میں کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں، جب اس میں اچھی چیز ملاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے، اور جب اس میں کوئی کڑوی چیز ملاتے ہیں تو اس پانی کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے اس کی نسبت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو، جب اس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، نسبت ایک عظیم حقیقت ہے۔ نسبتوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نسبت کو ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ بہت سے افراد کو لوگ صرف ان کے باپ دادا کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ ہم بھی ذرا غور کر لیں، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کی اپنی کوئی ابھی تک پہچان نہیں ہوگی، نہ ان کی عبادتیں ہوں گی، نہ ان کی ریاضتیں ہوں گی، نہ ان کی کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی، کوئی بگ اچیومنٹ بھی نہیں ہوگی، نہ ان کی کوئی کامیابی ہوگی، لیکن وہ پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے لیے جب وہ کسی محفل میں آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے باپ دادا کی محنت کی وجہ سے۔ اب ان کو نسبت ہے اپنے باپ دادا سے، اس وجہ سے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویوں کو جب نسبت رسول نصیب ہوئی تو وہ مومنوں کی مائیں کہلائیں، اور خاک مدینہ کو جب نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہوئی تو وہ خاک شفا کہلائی۔ دنیا بھر میں مٹی ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن خاک شفا کیوں بنی؟ کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بہت سارے شہر ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ کلام جس شہر کے لیے لکھے جاتے ہیں وہ مدینہ پاک ہے۔ لوگ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے
کس شہر کے لیے روتے ہیں؟ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی ساری کنٹریز ہیں، اتنی ساری سٹیز ہیں، لیکن کس کے لیے زیادہ تر لوگ تڑپتے ہیں؟ مدینہ شریف کے لیے۔ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور دعا کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیارا پیارا روزہ دیکھ لوں، میں مدینہ پاک کی زیارت کر لوں۔ بہت سارے دنیا میں شہر ہیں، لیکن سب سے زیادہ کلام جس پر لکھے گئے، جس شہر کی یاد میں لکھے گئے، وہ مدینہ پاک ہے۔ بہت سارے لوگ شہروں میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں روتا، کوئی کلام نہیں لکھتا۔ اگر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، کلام لکھتے ہیں تو وہ کس شہر کے بارے میں؟ مدینہ پاک کے بارے میں۔ تو یوں بہت سارے شہر ہیں، لیکن مدینہ پاک کو نسبت حاصل ہے، فضیلت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نسبت ہی کی بدولت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سبب حیات بن گئی۔ نبیوں علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ تھا کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کی برکت سے دشمنوں پر فتح ان کو مل جاتی تھی۔ اب یہ بھی نسبت تھی نا، اب اس میں کیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے اس کو نسبت تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس تابوت کے اندر موجود تھی۔ اب جن جن چیزوں کو نسبت ملی انبیاء کرام علیہ السلام سے، وہ اس تابوت میں جمع ہوئی، تو یہ تابوت لوگوں کے لیے ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں، بات کرتے چلے جائیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اصحاب کہف کا وہ کتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، تتمیر جس کا نام ہے، اس کو نسبت ملی اللہ والوں کی، اس کو صحبت حاصل ہوئی اللہ والوں کی۔ اسی طرح صفا مروہ، یہ بھی ایک صفا پہاڑی ایک مروہ پہاڑی ہے، یہاں پہ دوڑنا یہ جگہ خاص ہوئی سبحان اللہ اللہ والوں کی وجہ سے۔ غار ثور خاص ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ غار ہرا ہم دیکھتے ہیں، جبل نور جس پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اس کو خصوصیت ملی اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ تو جہاں جہاں جن جن چیزوں کو، جس مقام کو اللہ والوں کی صحبت میسر ہوئی، جن کو یہ مقام ملا، تو وہ چیزیں تمام تر چیزوں سے جدا ہو گئیں اور ان کو ایک مقام و مرتبہ مل گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل کی نشانیوں کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقوی ہے۔ لہٰذا جو کوئی نمازی روزے دار تو ہو، مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو، جن چیزوں کو اللہ والوں سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اس کی تعظیم نہ ہو، تو وہ دلی پرہیزگار نہیں ہے، وہ اندرونی طور پر پرہیزگار نہیں ہے۔ دونوں عالم میں ہوا وہ سرخرو، دونوں عالم میں ہوا وہ سرخرو، جس کو ان کی چشم رحمت مل گئی۔ میں امام احمد رضا کا ہوں غلام، میں امام احمد رضا کا ہوں غلام، کتنی اعلیٰ مجھ کو نسبت مل گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ کھانے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے کھانے کا وضو کرے، یعنی ہاتھ دھوئے اور ساتھ ساتھ کلی کرے، ٹھیک، یہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد تمام گھر کے افراد دسترخوان پہ جمع ہو جائیں اور کھانا سنت والے انداز میں آپ کھائیں۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے، کہ جو دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں سے نہیں لینا چاہیے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر چھوٹے چھوٹے لقمہ لے کے کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، کہ پانی شروع میں پی لیں تو یہ طبی حوالے سے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت الٹا قدم بچھا کر اور سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت اپنے ہی لقمے اور اپنے ہی کھانے کی پلیٹ کو دیکھنا چاہیے اور اپنے ہی طرف سے کھانا کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی اچھی عادت نہیں ہوتی کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں، کہیں کسی محفل میں جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ دوسروں کے لقمے گن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی 2 روٹیاں کھا لی ہیں آپ نے، ہاں جی 3 پلیٹیں بریانی کی کھا لی ہیں آپ نے۔ تو اپنے ہی طرف سے کھانا چاہیے۔ اگر آپ مل کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو نظر آیا آپ نے اپنے حصے کی تو بوٹی کھا لی، لیکن اگر سامنے کسی کے پاس ہے تو اس سے بھی اپنی طرف کر لینا، یہ اچھا مناسب طریقہ نہیں ہے۔
کھانا اپنی طرف سے کھانا چاہیے، اپنی سائڈ سے کھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مل جل کر کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے کسی کو گھورنا نہیں چاہیے، کسی کے منہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی دعا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے کی نعمت سے نوازا اور ہم نے کھانے کو نیچے بھی اتار لیا، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں بھی ہاتھ اور منہ دھو لینا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، پوچھتے ہیں کہ کس کس نے جو سنت آداب یہاں پر بیان کی گئی ان کو سنا اور سیکھا۔ جی کون بتانا چاہیں گے؟ ہمارے خصوصی ہیں، ماشاء اسپیشل اللہ، پرسن انشاءاللہ یہ بتائیں گے۔ جی بتائیے۔ جی یہ بتا رہے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، اور اس کے بعد کلی کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو اسلامی بھائی بول سکتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، عمومی اسلامی بھائی، اور جو اسپیشل اسلامی بھائی ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن کو آپ نے ابھی دیکھا کہ انہوں نے اشاروں کی زبان میں ہمیں کھانے کھانے کا جو طریقہ تھا وہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فیضان رضا اتاری۔ فیضان بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے؟ آج انشاءاللہ ہم کچھ مستقبل حال اور گزرا ہوا کل، آنے والا مستقبل، انشاءاللہ یہ کچھ ایسے اشارے سیکھیں گے۔ نسبت کی برکت ہے الحمدللہ، جیسے آپ نے بتائیں، تو ہم نسبت کا اشارہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم عموماً نسبت کا اشارہ ہی کرتے ہیں، نسبت، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز سے نسبت ہو، اب ٹھیک ہے، اللہ کے ولی سے نسبت ہو، ٹھیک ہے، اچھی چیزوں سے نسبت ہو، تو نسبت کا اشارہ ہمارا یہ ہے، نسبت، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز سے جڑ جانا۔ ہمارے جو حاضرین ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، نسبت، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نیک، یہ نیک کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت۔ اچھا، یہ ہے ماضی، ٹھیک ہے، ماضی جو گزر گیا، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے، ماضی جو گزر گیا، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا اشارہ ہے، ماضی، ٹھیک ہے، حال جو اب ہوگا، ٹھیک ہے، حال، مستقبل، ٹھیک ہے، نسبت، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ مستقبل میں انشاءاللہ ہم مزید اشارے سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں اشارے سکھائے، نسبت، ماضی، حال، مستقبل۔ ہمارے ساتھ جو افراد موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے اشارے سیکھے۔ جی کون بتانا چاہیں گے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماشاءاللہ، اچھی کوشش ہے، بیٹھ جائے۔ اور اسلام بھائی مزید؟ جی ماضی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مستقبل میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔